یہاں پہ بات میں ذرا آپ کو تصحیح یہاں پہ کر دوں. سعد بن معاذ کے لیے اس وقت ان کی شہادت کا وقت چل رہا ہے. اس کے کوئی 8 گھنٹے بعد سعد بن معاذ شہید ہونے لگے. بنو قریظہ نے بغاوت کی ہوئی ہے. سعد بن معاذ کو جس حالت میں اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے, جب وہ پہنچے وہ گدھے پہ سوار تھے تو نبی اسلام نے صرف اوس سے کہا, حالانکہ خزرج بھی بیٹھا ہوا ہے اور مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے نہیں کہا, اوس سے کہا, ٹھیک ہے, اور یہ کہا کہ اس کی طرف جا کے اس کو اٹھاؤ. اس حدیث کا مفہوم ہی ہے, سنیں میں بتاتا ہوں, میں اس کی شرح بتا رہا ہوں. قوموا الی سیدکم ہے سر, الی سیدکم ہے, الی سیدکم, تو الی کا مطلب ہے اس طرف جاؤ. یہاں پر جو لفظ سیادت ہے, جہاں پر سرداری ہے, میں بتاتا ہوں, کریم آقا علیہ السلام کا فرمان تو واضح ہے, آپ اس کو سب سے بڑا سردار تو ہمارا اپنا نبی ہے نا. بالکل ایسے ہی. تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ اجمیوں کی جہالت ہے کہ تم ایک سردار کے لیے کھڑے ہو, اجمیوں کی جہالت ہے. دیکھیں جس وقت کے اندر نا, میں آپ کو پہلے 7 دن ماس کا بتا دوں, جس وقت کے اندر لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی تھی, ابھی شرک کا خدشہ تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ لوگ کسی کی تعظیم اس حد تک نہ کریں کہ کہیں شرک تک پہنچ جائیں. لیکن جب شرک کا مسئلہ ختم ہو گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. صرف ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے. دوسری دفعہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے جب وہ گورنر شام تھے, وہ آئے ہیں, عمر بن العاص کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت طلحہ نہیں کھڑے ہوئے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ اس نے ٹھیک کہا, یہ بیٹھا رہا, ٹھیک کیا, تم کیوں کھڑے ہوئے حالانکہ نبی اسلام نے منع کیا ہوا ہے. وہ بھی تو سردار گورنر تھے نا اس وقت. صحیح بات ہے. میرا ایک کویسچن ہے ڈاکٹر عظمیٰ, آپ سے میرا کویسچن ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں رمضان کے حوالے سے کہ اگر چلیں آپ جب روزے رکھتی ہیں تو آپ کیا ڈائٹ کو کس طرح مینٹین رکھتی ہیں, روٹین کو کیسے لے کے چلتی ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, تو اس میں آپ اپنی ڈائٹ پہ ایسی کچھ چیز ایڈ کرتی ہے کہ ہائیڈریشن رہے؟ ایک تو ایسا ہے کہ مجھے کبھی ایسا فیلنگ نہیں آئی, مطلب میں نے اس چیز کو بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ میں نے روزے رکھے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, لیکن میں نے پرسنلی کبھی ایسا مطلب کوئی ایکسپیرینس مجھے نہیں ہوا. مطلب ہوتا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جب افطار کرتے ہیں تو انرچ قسم کے جوسز, ملک شیکس میں نے سارے گھروں میں بنتے ہوئے دیکھے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی آج کل فریش جوس, ابھی کنو بھی موجود ہے, ابھی گاجر بھی ہے, تو فریش جوس بن رہے ہوتے ہیں. بالکل سیزن ہے. اس دفعہ تو رمضان بڑے اچھے فائنلی سردی میں داخل ہو رہے ہیں, تو مطلب وہ جوسز جو ہیں میرا خیال ہے کہ, اور مطلب جب تک پھر آپ نماز پڑھ کے سوتے نہیں ہیں تو پانی لیتے رہتے ہیں, پھر جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو اگین پانی لیتے ہیں, تو میرا خیال ہے عموماً ہم پورا دن بھی اتنا ہی پانی پیتے ہیں. مطلب میں نے کبھی یوتھ کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہیں گی کہ آج کل کی جو یوتھ ہے, کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گی ان کو؟ آج کل کی جو یوتھ ہے میرا خیال ہے کہ آپ رمضان کے حوالے سے بات کر رہی ہیں یا اچھا نہیں جنیرکلی بتائیں رمضان کو لے کر ہی, کہ رمضان میں آج کے یوتھ کو کتنا سیریس ہونا چاہیے رمضان کے منتھ کو لے کر؟ رمضان کے منتھ کو لے کر ایک تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً ساری ہماری یوتھ جو ہے وہ روزے رکھتی ہے. مطلب کوئی بہت کم ایسے 1% لوگ ہوں گے جن کو ہم پبلکلی دیکھیں, یا جس نے مطلب آئی ایزیوم کہ نہیں بھی رکھا بٹ ہی پریٹینڈ, اور وہ اگر پبلکلی اس احترام میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے, اور مطلب آئی پرسیو کہ تقریباً 99% یوتھ جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے, وہ ذرا آنیسٹ ہے. آپ بتائیں, آپ بھی ماشاءاللہ یوتھ سے آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, یو آر آلسو این ایجوکیشنسٹ آف کورس, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی یوتھ رمضان کو لے کے سیریس ہے, ہمارے اسلامک منتھس کو اس سیریس طریقے سے لیتی ہے؟ جی نا, آج کل کے روزے تو مفت کے کہتے ہیں نا, ہم خرمہ ہم ثواب. جی جی, تو جو طالب علم ہے وہ بھی اس سے میں سمجھتی ہوں کہ حاصل کرتے ہیں فائدہ, کہ ایک طرف تو روزہ بھی رکھ رہے اور اس کا ان کو. میں بات کرتی ہوں آپ کے اسٹوڈنٹس کی, کوئی ایسا قصہ یا واقعہ بتائے جو آپ کو ہمیشہ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کا یاد رہا ہو, یا کسی اسٹوڈنٹ کا اتنے ماشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے علم سے روشناس کی ہے ماشاءاللہ. جی جی, اور میرے آنے سے یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ اس کی طرف رجحان ان کا ہوا, جو بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ آدھے اختلافات تو ہوتے ہیں خواتین کے, اور خواتین کی بات کو سمجھنا بالکل خواتین ہی کر سکتی ہیں. تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ زیادہ خواتین اس لیے آتی ہیں کہ پرنسپل یا خاتون ہے, حالانکہ میں کچھ نہیں کرتی, میں صرف مسلم پرسنل لاء کا سبجیکٹ پڑھاتی ہوں. آپ کو بھی شاید وہی پڑھایا ہوگا. نہیں ہاں جی, آپ نے مجھے پڑھایا ہوا ہے گلبرگ میں, جو
LLB کا جو لاء کالج ہے جی ہاں. اور مجھے یاد ہے کہ آپ اپنے سنایا کرتی تھی کہ میں نے جب LLB کیا شادی کے بعد بلکہ اپنا ایکسپیرینس آپ نے شیئر کیا, تو یہ when you turned into a justice, it's very rare جو فیمیل جسٹس اگر ہم پاکستان میں پہلی دفعہ تھا, پہلی ماشاءاللہ. تو when you turned into justice ناصرہ اقبال, تو اس پرسنالٹی میں اور اب کی پرسنالٹی میں how would you differentiate yourself, کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جس وقت انسان کسی اقتدار کی نشست پہ ہو جی تو ظاہر ہے رویہ ہونا پڑتا ہے تھوڑا سا روب اور دبدبے کا. تو اب تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے, اب تو میں وہاں ایسے ہی فارغ التحصیل بیٹھی ہوئی ہوں, تو جو کوئی مشورہ لینے آ جاتا ہے لڑکا, ان کو مشورہ دے دیتی ہوں, لڑکیوں کو خاص طور پہ, کہ آپ محنت کریں اور اچھے نمبر پائیں, جو زیادہ محنت کرے گا اسی کو انشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ جب آپ جسٹس کی ظاہر ڈیوٹی نبھا رہی تھی جوڈیشل کمیونٹی میں, تو ایسے کوئی کیسز آتے ہو جو بہت چیلنجنگ ہوتے ہو, اور فیصلہ کرتے ہوئے آپ کو کبھی ہوا کہ یو ہیڈ ٹو تھنک ٹوائس, کچھ ایسا کوئی قصہ, کوئی واقعہ بیان کیجیے. دیکھیے بہت سے ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں آپ کا دو رائے ہونے کا امکان ہے, لیکن میں تو روز صبح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ میں غلطی کم مجھ سے ہو. دیکھیے انسان غلطی کا پتلا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کم سے کم ہو. اور مجھے یہ بہت تسلی ہوتی تھی, میرے اوپر دنیا میں 2 عدالتیں اور ہیں جو تصحیح کر سکتے. بالکل اس لیے مجھے اس بات کی پریشانی نہیں تھی ہوتی, اور میں کوشش کرتی کہ لوگوں کی بات سنوں غور سے, اور جو وکلاء تھے ان کے سامنے میں فیصلہ لکھوا دیتی تھی تاکہ اگر کوئی بات رہ جائے تو اس میں وہ شامل کر سکے. ویری گڈ. تو یہ بتائیں کہ جب آپ ریٹائر ہو گئی اپنی جسٹس کی ڈیوٹی سے, تو پھر آپ نے پڑھانے کا کیوں سوچا؟ آپ نے کوئی پرائیویٹ کر سکتی تھی نا. شوق تھا, اور یہ 2 کالجز تھے تقریباً, ایک گلبرگ میں اور ایک ماڈل ٹاؤن میں. ہاں جی. تو دونوں میں میں جاتی تھی, اور بڑے میرا خیال ہے جو طلبہ اور طالبات تھے کچھ نہ کچھ اس سے ان کو حاصل ہوتا تھا. تو میری کلاس میں تقریباً حاضری جو تھی وہ پوری ہوتی تھی, جو خاص طور پہ عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. جی جی جی. جیسے جو ہمارا نظام عدل ہے, آپ کے خیال میں اس میں کیا سقم ہے, کیا خامی ہے, کس بہتری کی ضرورت ہے, اور واقعی انصاف بہت کم ہے پاکستان میں؟ میری رائے ایسی نہیں ہے. میرا تو خیال ہے نظام عدل بھی ہمارا درست ہے, اور یہ ہے کہ آپ توجہ اس پہ کتنی دیتے ہیں, اور جو آپ کے سامنے آتے ہیں سائل ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں جج کا کام ہوتا ہے ایک دفعہ دیکھ کے آئے مسودہ کہ اس میں لکھا کیا ہے, اور اگر کوئی بات 7 وکیل بھی بھول گیا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ اس میں تشنگی رہ گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں جوائن کیا جی. جی جی بتائیے. ہمیں جوائن کیا جی عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے. عائشہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک آپ کو. خیر مبارک جی.